بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ فری ہو کر پروا کے روم میں گیا تو سافٹ لائٹس آن تھی۔ قالین پر بستر بچھا کر زینت اپنے بچوں سمیت سو رہی تھی، جبکہ بیڈ پر پروا اپنے لاپرواہ حلیے اور بے ترتیب انداز میں سو رہی تھی۔ اس نے منہ بنایا، یعنی خانزادہ زینت کو ان کے درمیان لا چکا تھا۔ اب وہ پروا کے پاس سو نہیں سکتا تھا۔ دبے پاؤں اس کی طرف بڑھا، بلینکٹ اس پر سینے تک کھینچ کر ٹھیک کیا، ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر بلینکٹ میں چھپا دیا، پھر جھک کر نہایت نرمی سے اس کے گلابی گال چھو لیے۔ یہ نرمی جانے پروا کے سامنے کہاں کھو جاتی تھی۔ اس کا جنونی پن اور غصہ عود آتا تھا۔ خود کو لان تان کرتا پلٹ کر چلا گیا۔ زینت نے خاموشی سے اٹھ کر تمام لائٹس آف کی اور نیلگو روشنی جلتی چھوڑ کر ایک نظر بیڈ پر ڈالی۔ کچھ وقت پہلے پھیلا بکھرا بلینکٹ اب اس کے گرد اچھے طریقے سے لپٹا ہوا تھا اور پروا سکون سے سو رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اپنے بچوں کے پاس سمٹ کر سو گئی۔ خانزادہ کو سرداری سونپ دی گئی تھی۔ سردار ایسا جو جرگے میں بیٹھ جائے تو چاہے دنیا الٹی ہو جائے، اپنی بات سے پیچھے ہٹتا نہیں تھا۔ روایتی شلوار قمیص میں مردانہ شال کندھے پر ڈالے، وہ دراز قد اور دلکشی کا منہ بولتا ثبوت لگتا تھا۔ رویے میں نرمی مگر چہرے پر نہایت سخت تاثرات۔ فیصلے اٹل اور دو ٹوک کرتا تھا۔ ناحق فیصلوں پر اٹک جاتا تو چاہے جتنا سمجھا لو، روایت بھاڑ میں جھونک کر وہ کرتا تھا جو بہتر ہو۔ ادب خان اس کے ہم قدم رہتا۔ پہلے وہی اتفاق کرتا تھا، قتل کے بدلے ونی کا نام بھی آ جائے تو وہ بھڑک جاتا۔ علاقے میں نئے سردار کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تھا تو کچھ اس کے فیصلوں سے اختلاف کر رہے تھے۔ وہ پہلا سردار تھا جو ونی کے بجائے قاتل کو سامنے کر دیتا تھا۔ قصاص جائز ہے، مگر قصاص میں ونی لینا غلط ترین فیصلہ، اور فیصلہ تب جب خون کے بدلے خون یا خون کے بدلے زمین یا پیسہ، یہ آپشن دے کر وہ ڈٹ جاتا تھا۔ ان سے نہ ایک انچ آگے ہٹتا نہ پیچھے۔ اس وقت بھی جرگے سے وہ لوٹا تو بحث اور دماغ کھپانے کے بعد بری طرح سے تھکن سوار تھی۔ سیدھا مردان خانے میں جا کر خان عازر کے پاس پہنچا۔ مورے گل کو لینے گیا میں آج حاکم خٹک صاحب نے نہیں بھیجا۔ وہ چاہتے ہیں آپ خود لینے آئیں اور ان سے معافی مانگ کر لے آئیں۔ باپ کے پاس بیٹھ کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ لب بھیج گئے۔ تم بھی چاہتے ہو میں معافی مانگوں؟ سنجیدگی سے بیٹے کو دیکھ کر سوال کیا تھا۔ مانگنی تو چاہیے، یہاں سب سے زیادہ ظلم تو آپ نے کیا ہے ان پر۔ بیوی تھی آپ کی، ان کی ڈھال نہیں بنے، ان پر ہاتھ اٹھایا، سختی کی۔ آپ کے بچوں کی ماں بن گئی تب بھی ملازمہ سے بدتر مقام رہا۔ حالانکہ ہم دونوں جانتے ہیں آپ کی معافی اب ان کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ وہ یہاں واپس آنا چاہتی ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ آپ معافی مانگیں یا نہیں، وہ آئیں گی۔ بس ان کے باپ بھائی ذرا اطمینان میں ہوں گے، آپ کو احساس ہے؟ وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ باپ تھے وہ، مزید سخت لہجہ نہیں اپنا پایا۔ خان عازر نے آہ بھری، ضرور جاؤں گا، معافی بھی مانگ لوں گا۔ وہ اپنی غلطیاں جانتے تھے، ازالہ تو کرنا تھا۔ اس بار انہیں لائیں تو مقام بھی دلوائیے گا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا بھی یاد رکھیے گا۔ آپ نے تو آج تک ایک ڈریس بھی نہیں لے کر دیا انہیں۔ میرے دیے کپڑے جوتے ان کی الماری میں پڑے رہ جاتے ہیں اور ان کا دل نہیں کرتا کہ پہنے۔ داور اور یاور لالا بھی لائیں تو بددلی سے پہنتی ہیں۔ اندر زندگی ختم ہے ان کی، پھر بھی ایک کوشش کر لیجیے گا۔ اس نے آہستگی سے باپ کو احساس دلایا۔ وہ شرمندگی سے سر ہلا کر رہ گئے۔ وقت گزر گیا تھا، اب احساس بے معنی ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر زنان خانے میں پہنچا تو پریحان کی کلاس لگی ہوئی تھی۔ خانی بیگم کی ڈانٹ سنتی وہ رونے والی ہو رہی تھی۔ خان یوسف ایک طرف سکون سے بیٹھے تھے۔ جب سے خانزادہ نے سرداری سنبھالی تھی وہ تو جیسے جوان ہو گئے تھے، غرور لوٹ آیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے مورے، کیا بات ہے؟ وہ تفکر سے بولتا ان کی طرف بڑھا۔ پریحان بے چارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ سمجھاؤ اپنی بیوی کو، وقت پر کھانا نہیں کھائے گی تو مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا۔ اس نے صحیح کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اور دیکھو۔ انہوں نے ٹیبل پر پڑا باؤل اٹھا کر سامنے کیا، نوڈلز، وہ بھی اسپائسی والے۔ پریحان نے پہلو بدلا۔ یہ میں نے اور سندل سے
یہ مینے اور سندل سے یہ گن بنوا کر کھا رہی ہے۔ کل اس نے چٹخارے لے کر دہی بڑے کھائے جو نہایت مسالے دار تھے۔ کیا اثر پڑے گا بچے پر؟ وہ سرخ چہرہ لیے بول رہی تھی۔ خانزادہ نے گہرا سانس بھر کر پریہان کو دیکھا جو رونی صورت بنائے سر جھکا کر بیٹھی۔ گل جان کے جانے کے بعد اب کہیں جا کر یہ آزادی ہاتھ آئی تھی۔ ملازماؤں کو حکم دے کر وہیں کچن میں بیٹھ کر چٹخارے لے لیتی تھی۔ ایک دن پہلے خانی بیگم کی نظر اس پر پڑ گئی تھی، تب وہی دہی بڑے تو اس نے جلدی سے ختم کر لیے، مگر آج نوڈلز کا باؤل ہاتھ میں آتے ہی انہوں نے چھاپا مار دیا تھا۔ میں سمجھاؤں گا مورے اور سب کو منع کر دیں آئندہ ایسا کچھ بنا کر نہیں دیا کریں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو پریہان سر اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہاں تو وہ بھی دشمن نکلا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو اسے؟ آنکھیں نیچی کرو، بہت بے ادب ہو۔ کسی بات پر نہیں ٹوکتے تم؟ خانی بیگم کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ وہ منہ بسورتی سر جھکا گئی۔ خان یوسف تعصب سے نفی میں سر ہلا کر اپنے روبدار پوتے کی بزدلی دیکھ رہے تھے۔ پانی پلاؤ، چائے بنواؤ، تھکا ہوا گھر آیا ہے۔ خان یوسف کے ٹوکنے پر خانی بیگم نے پھر سے پریہان کو گھورا، جسے کئی بار سمجھا چکی تھی کہ خانزادہ آئے تو بنا کہے پانی لا دیا کرو اور چائے بھی بنوا لیا کرو۔ وہ گڑبڑا کر اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ خانزادہ نے مسکراہٹ دبا کر قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ عصر کا وقت تھا۔ خانی بیگم نماز کے لیے اٹھ گئیں اور خان یوسف بھی آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ چائے اور پانی لے کر آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں پہنچی۔ نوڈلز ہاتھ سے جانے کا غم تازہ تھا۔ وہ صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے آنے پر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ ٹیبل پر ٹرے رکھتی خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ پانی پی کر جب تک اس نے چائے پی وہ پریہان کو دیکھتا رہا اور وہ سر جھکائے غمزدہ بیٹھی رہی۔ حرکتیں ایسی کیوں کرتی ہو؟ کیا طریقہ ہے؟ کپ رکھتے ہی وہ اس کی طرف مڑا تو اس کے سوال پر وہ غم کے مارے رونے لگی۔ اچھا بس اب آپ ڈانٹنے نہیں لگ جانا، پہلے ہی آپ کی مورے نے اتنا ڈانٹا ہے، مجھے نوڈلز چکھنے تک نہیں دیے، آپ نے بھی سندل وغیرہ کو منع کروا دیا، اب تو ویسے بھی کوئی کچھ بنا کر نہیں دے گا تو ڈانٹنے کا کیا فائدہ؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ خانزادہ کو ہنسی آئی۔ وہ اپنے چٹخاروں کے غم میں رو پڑی تھی، جیسے بہت بڑا ظلم ہوا ہو اس پر۔ نہیں ڈانٹتا میری جان، اب رونا بند کرو، ایسی کنڈیشن میں یہ سب اچھا نہیں ہوتا۔ پاگل لڑکی، وہ ہنسی دبا کر اسے سمجھاتا سینے سے لگا گیا تھا۔ اگر آج آخری بار بنوا ہی لیا تھا تو کھا لیتی بس۔ پریہان کا غم ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا اب کچن میں سندل اور مینے کھا رہی ہوں گی نوڈلز۔ چھوڑو نا، نقصان دہ ہے، بعد میں کھا لینا۔ اس نے نرمی سے پشت سہلاتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ بعد میں کب؟ پھر مورے گل آ جائیں گی، وہ بھی نہیں کھانے دیتی۔ وہ آنکھیں رگڑتی بے چارگی سے بولی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اس کے ہاتھ آنکھوں سے ہٹا گیا۔ رو رو کر ستیاناش کر بیٹھی تھی اپنی آنکھوں کا وہ۔ بعد میں مطلب ابھی نہیں، رونا بند کرو پریہان۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے رونے سے منع کیا۔ لبوں سے نم پلکوں کو محبت سے چھوا تو پریہان نے دل میں شکر ادا کیا کہ وہ غصہ نہیں ہوا۔ باہر دیکھ رہا تھا، اسے لگا آج خیر نہیں، مگر آنسو بہت اچھا ہتھیار تھے اس کے پاس۔ اس کے کندھے پر سکون سے سرک گئی۔ وہ بالوں میں انگلیاں چلاتا پیار سے اسے خود میں سمیٹے سمجھا رہا تھا۔ الٹا سیدھا کھانے اور اچھی خوراک سے لاپرواہی پر ایک لمبا لیکچر دیا۔ پریہان سب کچھ لوری کی طرح سن رہی تھی۔ اسے نیند پڑ گئی تھی۔ اسے بستر پر سلا کر وہ دیکھنے لگا اچھا خاصا سب کو تنگ کر رہی تھی وہ۔ ایک تو خوراک صحیح نہیں کر رہی تھی، اوپر سے بے وقت سونا۔ وہ تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کیسے اس کی روٹین اسٹیبل کرے۔ اس پر سختی کرنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ وہاں دوسری جانب خان زوار کے پورشن میں سر سی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ موسیٰ جا چکا تھا، مگر جاتے جاتے ناراضگی کے طور پر ماں سے ملا تک نہیں تھا۔ زرش موسیٰ کے بغیر وہاں جانے کا سوچ کر ہی گھبرا رہی تھی۔
موسیٰ ملے بغیر چلا گیا تھا، یہ دکھ بھی تھا اسے۔ خانزادہ نے خٹک حویلی جانے کا کہا تو وہ انکار کر گئی۔ موسیٰ نے کال پر بھی بات نہیں کی تھی، وہ خود کال ملانے سے گھبرا رہی تھی۔ بولائی سی حویلی میں گھومتی رہتی تھی۔ وہ تلخ کافی کے گرم گھونٹ بھرتا سامنے بیٹھی آئرہ کو دیکھ رہا تھا۔ یونی میں کافی دن بعد سامنا ہونے پر اس نے بات کرنے کی ریکویسٹ کی تھی اور جانے کیا سوچ کر وہ مان گیا، مگر اب جیسے وہ سامنے سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی وہ اکتا گیا تھا۔ ایک نظر باہر کی طرف دیکھا تو گارڈز گاڑی سمیت موجود تھے۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا، بن کر رہ گیا تھا وہ۔ کوئی بات کرنی تھی تمہیں؟ اگر یہ سوری کرنے کا اہتمام ہے تو تکلف مت اٹھاؤ۔ میں تب غصہ ہوا تھا کیونکہ مجھے بہت برا لگا تھا تمہارا بات سنے بنا سب کے درمیان مجھے الزام دینا، بٹ اٹس اوکے۔ تم ہرٹ ہوئی، ناکام ہوئی۔ میں اب محبت کرتا ہوں اپنی وائف سے تو تمہاری فیلنگ سمجھ آتی ہیں۔ اس نے سکون سے اپنی بات مکمل کی۔ معذرت کے لیے مناسب الفاظ ترتیب دیتی آئرہ چونکی۔ کیا میں حقیقت جان سکتی ہوں؟ میں ریگریٹ کر رہی ہوں، میں نے غلط کیا بہت، مگر پھر بھی کیا آپ اب مجھے سچائی بتا سکتے ہیں؟ وہ نظر عیسیٰ پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کے مزاج میں فرق آیا تھا، وہ کچھ نرمی برت رہا تھا، نہ ہی غصہ ہو رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں پازیٹیو آنسر کرنے کے بعد میرا اچانک نکاح کروایا گیا تھا۔ میری وائف کو کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے سیفٹی چاہیے تھی، اسی لیے میں اسے کبھی نہیں جانتا تھا، نہ کبھی ملا تھا۔ یہ نکاح تب وقتی تھا، اسی لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، بٹ ناؤ شی از مائی وائف۔ وہ اسے حقیقت بتاتا آخر میں دل سے مسکرایا تھا۔ نیلی آنکھوں میں اس چھوٹی لڑکی کے ذکر پر جو چمک آئی تھی آج پہلی مرتبہ آئرہ نے دیکھی تھی۔ وہ بار بار اسے وائف کہہ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ کر اپنے نقصان کو آخری بار دل پر محسوس کیا۔ عیسیٰ کے ساتھ رہی تھی، محبت کرنے لگی تھی، محبت مانگنے لگی تھی، وہ انکار کر گیا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا، بہانے بنائے اور پھر وہ مان گیا تھا۔ یعنی وہ صرف محبت کرنے پر آمادہ ہوا تھا، اور محبت سوچ کر نہیں کی جاتی، محبت تو بس ہو جاتی ہے۔ زندگی میں اچانک سے ایک انسان کا دل کو بھا جانا، اس کی ہر بات اچھی لگنا اور اس کے ساتھ سکون ملنا، یہ سب کیا نہیں ہو جاتا ہے۔ آئرہ نے سمجھ لیا اور نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ میں شادی کر رہی ہوں، اس کے جواباً بالکل الگ جملے پر وہ چونکا۔ وہ کہہ رہی تھی تو سچ ہی ہوگا۔ اچانک ہی عیسیٰ نے مبارک سے پہلے یہ سوچا، پہلے محبت بھولنی ہو تو دوسری محبت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے شادی کر لی تو سوچا میں بھی اس بار شادی کے بعد محبت کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ دور خالی جگہ کو تکتی بول رہی تھی۔ عیسیٰ نے پہلی مرتبہ سر ہلایا تھا۔ اچھا فیصلہ ہے۔ کون ہے وہ؟ وہ کافی کا کپ رکھ کر سیدھا ہو بیٹھا، اس بار دوستانہ انداز میں پوچھا۔ عیسیٰ خان کی ٹکر کا کوئی نہیں ملا، وہ سر جھٹک کر بولی۔ مسکرائی تھی مگر اسے لگا اس کی آنکھوں میں تیزی سے نمی پھیلی تھی۔ وہ چپ رہا تھا، کچھ نہیں بولا تھا۔ کزن ہے، ان کی فرسٹ وائف سے ڈیورس ہو چکی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، ایک 10 سال کی اور ایک 12 سال کی۔ آئرہ نے سنجیدگی سے بتایا تو عیسیٰ حیران ہوا تھا۔ آر یو شور یہ فیصلہ اچھا ہے؟ ہی از میرڈ اینڈ یو آر جسٹ اوکے، یہ تمہارا فیصلہ ہے، مگر کیا اچھے سے سوچا ہے؟ آسان نہیں ہوتا سنگل پیرنٹ سے شادی کرنا، عیسیٰ نے نرمی سے سمجھایا۔ اسے لگا وہ جذباتی ہو کر فیصلہ کر رہی ہے۔ وہ میچور ہیں، نرم مزاج ہیں، میرے بارے میں سب جانتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اس شادی سے میرے فادر کو بزنس میں کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ بول رہی تھی، عیسیٰ نے خاموش نظر اس پر ڈالی۔ وہ صرف ایک بزنس ڈیل کی طرح اس شادی میں انٹرسٹ لے رہی تھی، یا وہ پاگل تھی یا مجبور یا پھر ضرورت سے زیادہ تیز۔ تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ عیسیٰ کے سوال پر وہ اسے دیکھنے لگی، پھر گہری سانس بھر کر سیدھی ہوئی۔ محبت بھلانے میں ہیلپ ملے گی، ان بچیوں کے ساتھ وقت اچھا گزرے گا اور ان کے بزنس میں 40% شیئرز۔ زندگی یا محبت کے سہارے گزرتی ہے یا دولت کے سہارے؟ سکون ایسے مفت میں تو کبھی نہیں مل جاتا۔ میں کبھی دولت کی چاہ نہیں رکھتی تھی، اسی لیے محبت کر بیٹھی تھی۔ اب سوچتی ہوں پاگل تھی،
یا پھر اب پاگل ہو گئی ہوں مگر خوش ہوں، وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ عیسیٰ نے سر ہلایا تھا۔ بس یہی بتانا تھا کہ اب آپ کے پیچھے نہیں آؤں گی، آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں، مجھے معاف کر کے آپ نے جو احسان کیا یاد رہے گا۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ عیسیٰ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ احسان نہیں کیا، بس کوشش کی ہے کہ شاید اس کے بدلے میری وائف کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ وہ بولا تو آئرہ نے اس کم سن لڑکی کی قسمت پر رشک کیا تھا جسے پانے کے لیے وہ دن رات ایک کر گئی۔ وہ اس کے خاطر لوگوں کی غلطیاں۔ وہ سر ہلا کر تیز قدموں سے چلتی وہاں سے چلی گئی۔ عیسیٰ نے تعصب سے سر ہلایا۔ آئرہ کا فیصلہ اسے غلط لگا تھا۔ محبت نہ صحیح، دوستی تو تھی ان میں، مگر وہ کچھ نہیں بول پایا۔ وہ اپنا بھرم توڑ چکی تھی۔ وہ متاسف سا اٹھ کر باہر نکلا۔ گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا گھر جانے کا ارادہ تھا۔ راستے میں فلاور شاپ دیکھ کر وہ بے ساختہ گاڑی روک گیا۔ نکل کر پوروا کے لیے ریڈ روز کا بوکے تیار کروانے کا سوچا۔ نہ جانے اسے پھول پسند ہوں یا نہیں، انوکھی ہی لڑکی تھی وہ۔ ابھی وہ شاپ کے اندر پہنچا تھا جب ایک دھماکے کی آواز کے ساتھ شاپ کی در و دیوار تک ہل گئے تھے۔ لوگوں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ اس نے سنبھلتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو اس کی قیمتی گاڑی کے پرخچے اڑ چکے تھے۔ اس کی آنکھیں شاکڈ سی پھیل گئیں۔ اگر وہ پھول لینے نہ نکلا ہوتا، اگر وہ اس گاڑی میں موجود ہوتا تو روڈ پر قریب کے کچھ لوگوں کا نقصان ہوا تھا، کچھ لوگ زخمی ہو چکے تھے۔ فلاور شاپ والے لڑکے نے ساتھ کھڑے عیسیٰ کو سہارا دیا۔ وہ بے جان سا ہو رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر رکنے والی گاڑی سے نکلنے والے گارڈز میں سے ایک نے کھڑے کھڑے خانزادہ کو اطلاع دی اور ایک عیسیٰ تک پہنچا تھا جس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ گارڈز نے اسے چیئر پر بٹھایا تھا۔ ثنا بیگم نے عیسیٰ پر ہوئے حملے کا سنتے ہی حویلی میں رونا دھونا ڈال دیا تھا۔ پریشانی تو باقی سب کو بھی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی پڑھائی کے لیے زیادہ تر شہر میں رہا تھا۔ حویلی کم آتا تھا پھر بھی رونق تھا حویلی کی۔ آج سے پہلے ایسے کسی حادثے کا سامنا نہیں کیا تھا اس نے۔ اس کی گاڑی کا پرزہ الگ ہو گیا تھا، اور اگر جو وہ اندر ہوتا تو کیا ہوتا اس کا۔ خان سوار تو شہر میں ہی ہوتے تھے اکثر، وہ بھی مل لیے۔ حویلی چلنے کی بھی ضد کی، مگر وہ ان کی سنے بنا خانزادہ کے شہر والے گھر میں جا چکا تھا۔ اب بس گاڑی لے کر دینے کی ضرورت نہیں، گارڈز اور ڈرائیور کے ساتھ جائے جہاں جانا ہے اس نے۔ ابھی تو اسے کہیں نکلنے مت دینا، مجھے ذرا پولیس کو خبر کر کے اس معاملے کو سمیٹنے دو، ابھی تم وہیں رک جاؤ۔ خانزادہ ادب خان کو ہدایت دیتا گھبراہٹ میں مبتلا ہو رہا تھا، دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ پریہان اس کے پاس کمرے میں آئی تو وہ تھکن زدہ اعصاب کے ساتھ آنکھوں پر بازو رکھے خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ اسے بے پناہ ترس آیا تھا اس پر۔ ہر مسئلے میں کھڑا ہوتا تھا اور ہر بار پریشانی اٹھاتا تھا۔ اب بھی عیسیٰ کو بلوا کر اس کی جگہ زرش اور موسیٰ کو پوروا کے پاس بھیجنا چاہ رہا تھا۔ موسیٰ تو گیا مگر عیسیٰ بات سننے کو بھی مائل نہیں تھا۔ پریہان اس کے پاس بیٹھ کر آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ وہ آج اتنا پریشان تھا کہ کوئی رسپانس بھی نہیں دے پایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، شکر ہے کہ عیسیٰ بھائی بچ گئے، اللہ سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں ہوتا، وہ نرمی سے بولتی، اس کی پریشانی کم کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ بازو آنکھوں سے ہٹا کر چھت کو تکنے لگا۔ بے شک اللہ حفاظت کرتا ہے، اور عیسیٰ کو مارنا پلان تھا بھی نہیں ان کا، یہ وارننگ تھی کہ اگلی بار ایسا عیسیٰ کے ساتھ ہوگا۔ جان بوجھ کر وہ وقت چنا گیا جب عیسیٰ گاڑی سے نکل کر شاپ پر گیا۔ مارنا ہوتا تو پہلے کیا جاتا۔ وہ بکھری ہوئی سی حالت میں بول رہا تھا۔ پریہان بے ساختہ جھرجھری لے گئی، خاموشی سے خانزادہ کو تکنے لگی۔ شاید آقا جان ٹھیک کہتے تھے، عیار دشمن کی سمجھ آ جائے تو بچ کر رہنا چاہیے۔ کچھ دشمنوں کو جوابی کارروائی بھڑکا کر اپنے پیچھے لگانا عقل مندی نہیں۔ میں اکیلا نہیں تھا کہ دشمنی مول لی، اپنی پوری فیملی کی حفاظت کرنی پڑے گی اب مجھے۔ وہ کن پٹی پر انگوٹھے سے زور دیتا، سر درد سے بے حال ہو رہا تھا۔ گارڈز کے باوجود یہ سب ہوا تھا۔ حملہ تو روکا جا سکتا تھا، مگر اب ایسی چالوں سے انسان کہاں تک بچے۔
کچھ وقت عیسیٰ بھائی کو حویلی میں رکھ لیں، پروا کو میں سنبھال لوں گی، اپنے پاس رکھوں گی۔ پریان نے آہستگی سے مشورہ دیا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر نرم ہاتھوں سے دبانے لگی۔ اس کا لاسٹ سیمسٹر ہے، وہ کبھی یوں نہیں چھوڑ کر یہاں آنے پر راضی نہیں ہوگا۔ یہ حل نہیں پریان، وہ نرمی سے بولتا۔ اس کے سر دبانے پر سکون سے آنکھیں موند گیا۔ پریان کو بے ساختہ پروا کا خیال آیا۔ کالج میں ایک ہی سال گزار کر اسے بٹھا لیا گیا تھا اور وہ بیچاری بنا احتجاج کیے اب تک خاموشی سے بیٹھی تھی۔ خود پر یہان کی پڑھائی وہیں درمیان میں رہ گئی تھی اور شادی کے ان جھمیلوں میں اسے خیال تک نہیں گزرا کہ پڑھائی کا سوچے۔ واقعی لڑکیاں کچھ معاملات میں صابر ہوتی ہیں اور بہت سی خواہشات کی قربانی ایسے آرام سے دے دیتی ہیں جیسے ان کا فرض ہو۔ وہ سرد آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ کچھ وقت کے لیے حرج ہی کیا ہے، جان کی حفاظت بھی تو ضروری ہے۔ پر یہاں سوچوں میں گم آہستگی سے بول رہی تھی۔ خانزادہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، گمسم سی بیٹھی تھی۔ اب جنگ شروع کر ہی بیٹھا ہوں تو ان کو جواب بھی دوں گا اس وارننگ کا۔ مجھے پتہ ہے یہ کس کی حرکت ہے، فکر مت کرو۔ وہ سر پر رکھا پریان کا ہاتھ تھپتھپا کر بولا اور آنکھیں بند کر دیں۔ پریان کا دماغ پروا میں اٹک چکا تھا۔ پریسا کو جب سے اس کے نکاح کا بتایا تھا اور یہ کہ وہ اب عیسیٰ کے پاس رہے گی، وہ تب سے ناراض تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے پریان، جانے کب ایسی جاہل بن گئی ہو کہ اس معصوم کی پڑھائی سے ہٹا کر ان جھمیلوں میں دھکیل دیا، جیسے وہ لاوارث ہو اور ایک یہی حل باقی ہو۔ اس عمر میں ایسے حالات سے لڑنا سکھا رہی ہو جس عمر میں ہم نے بیٹھ کر کھایا اور بکس پڑھتے ہوئے وقت گزارا۔ تم خود غرض ہو رہی ہو۔ پریسا بھڑک اٹھی تھی اور پریان اب اس بات کو سوچ رہی تھی کہ شاید واقعی وہ غلط کر رہی تھی۔ رشتہ رہنے دیتی، مگر پروا کو بھیج دیتی۔ عیسیٰ نہیں مان رہا تھا تب بھی، اسے پریشانی سے بچانے آئی تھی مگر خود پریشان ہو بیٹھی تھی۔ خانزادہ نے اس کا اپنے ماتھے پہ رکھا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا کر اسے مزید سر دبانے سے روکا تو خیالوں میں الجھی وہ چونک گئی۔ اس نے سوچ لیا ان حالات سے چھٹکارا پاتے ہی وہ حدیث سے پروا کو پریسا کے پاس بھیجنے کی بات کرے گی۔ جھک کر اس کے سینے پر ماتھا ٹکاتی پریان اپنے اس فیصلے سے مطمئن ہو چکی تھی، یہ جانے بنا کہ اس فیصلے کو لینے میں وہ بہت دیر کر چکی ہے۔ خانزادہ حفاظتی اقدامات سوچتا اس کا سر تھپتھپا رہا تھا۔ پریشانیوں نے گویا حویلی کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ زرشے نے لاؤنج میں بیٹھی پریشان سی ثنا بیگم اور موسیٰ کے سامنے چائے رکھی اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کر اپنا کپ تھام گئی۔ موسیٰ آج ہی واپس لوٹا تھا اور سامنے یہ پریشانی کھڑی تھی۔ کپ رکھنے والے ہاتھوں کو دیکھ کر اس نے سر اٹھایا اور اپنائیت بھری نظر اس پر ڈالی۔ اس روز اپنی ماں کی باتوں سے پریشان وہ اتنا شرمندہ ہوا تھا کہ اس سے بات تک کیے بنا شہر چلا گیا تھا۔ اس میں ہمت ہی نہیں ہوئی اس سے بات کرنے کی۔ مجھے ایسے چین نہیں ملے گا جب تک اسے دیکھوں گی نہیں، بہت ضدی ہو گیا ہے۔ یہاں آنے میں کیا مسئلہ ہے اسے، تنہا پڑ گیا ہے۔ دل بہلانے کو بلی پال لی مگر ماں کے پاس نہیں آنا اسے۔ ثنا بیگم رونے سے بھاری ہوتی آواز میں بولی تو موسیٰ نے بے ساختہ نظر چرائی۔ جتنے آرام سے بلی کا بتا رہی تھی، اگر وہ بلی دیکھ لیں تو جانے کیا فساد برپا کر بیٹھیں۔ آپ جا کر تھوڑی دیر ریسٹ کریں، میں سوچ رہا ہوں خود شہر جا کر اسے بھیجوں گا یہاں۔ موسیٰ کو خانزادہ کا مشورہ بہتر لگا۔ کچھ وقت زرشے کے ساتھ گزارنا چاہ رہا تھا اور عیسیٰ کو بھی بھیج دینا۔ جو بھی کرو مجھے عیسیٰ سے ملنا ہے۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر بیٹھ کر رکھتی بولی تھی۔ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ زرشے کو وہ بالکل نظر انداز کر رہی تھی۔ اس پر بولنے کا نتیجہ جو دیکھ لیا تھا۔ کیسی ہو زرشے، وہ مکمل اس کی طرف رخ کر کے بولا۔ تو چائے پیتی؟ زرشے نے شکوہ کناں نظر سے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ لگتا ہے خفا ہو۔ سوری، میں اس دن تمہیں صحیح سے ڈیفینڈ نہیں کر پایا۔ انفیکٹ جو میرا حق تھا وہ حدید نے پورا کیا۔ مورے کی باتوں پر کبھی دھیان مت دینا، میرا یقین کرو، میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ میں ان باتوں پر ناراض نہیں ہوں، زرشے نے بے اختیار اسے ٹوک کر کہا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ پھر کیا جرم ہوا ہے مجھ سے سوچنے کی ایکٹنگ کرتا وہ زرشے کو مزید ناراض کر گیا تھا۔ آپ اس دن مجھے مورے کے پاس لے جانے والے تھے، آپ نے پرامس توڑا، مل کر نہیں گئے اور کال تک نہیں کی مجھے لگا آپ مجھ پر غصہ ہیں۔ زرشے ناراضگی سے بولتی اپنا خدشہ ظاہر کر رہی تھی۔ تم پر غصہ کبھی کر ہی نہیں سکتا، شرمندہ تھا بس۔ اور اس دن تم نے دیکھا، ورنہ تمہارے اس جن لالا نے مجھے کچا
کھا جانے والی نسوں سے گھرا تھا۔ تب میں رکتا یا کچھ بولتا تو وہ مار ڈالتا مجھے۔ موسیٰ نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ زرشے اس کی بات پر گہرا سانس بھرتی ہاتھ چھڑوا گئی تھی۔ میرے لالا بہت نرم دل ہیں، آپ ان کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں۔ وہ اس کی طرفداری کر رہی تھی جس کی نرم دلی کے مظاہرے موسیٰ تو خوب جانتا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ زرشے خالی کپ اٹھا کر لے گئی۔ موسیٰ کے دل میں اطمینان اتر گیا تھا کہ زرشے خود آ گئی تھی، خفا نہیں تھی۔ اس کے لیے اتنا بہت تھا۔ عیسیٰ کے بارے میں سوچتا وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتی ثنا بیگم خود عیسیٰ کے پاس جانے کا فیصلہ کر کے ایک چھوٹے بیگ میں اپنی ضرورت کا کچھ سامان رکھنے لگی۔ اب نہ وہ پوچھنے والی تھی نہ بتانے والی۔ ڈرائیور کے ساتھ چپ چاپ جانا ہی واحد حل نظر آ رہا تھا۔ رات کو خاموشی سے سو گئیں اور جب صبح اٹھے تو ناشتے کی ٹیبل پر وہ موجود نہ تھیں۔ وہ شہر گئی ہیں چھوٹے خان صاحب کے پاس، کہہ رہی تھیں کچھ دن تک لوٹ آئیں گی۔ ملازمہ نے ان کا پیغام دیا تھا، جسے سن کر موسیٰ اور خانزادہ پریشان ہو اٹھے تھے۔ اچھا ہے، صبر آ جائے گا اور یہاں بھی کچھ دن سکون رہے گا، خان یوسف نے سر جھٹک کر کہا تھا۔ پریہان کا رنگ پوروا کا سوچ کر ہی سفید پڑ رہا تھا۔ عیسیٰ جب سے گھر آیا تھا کمرے میں بند تھا۔ دشمنیاں اور قتل و غارت سے اسے ہمیشہ خانزادہ نے دور رکھا تھا۔ یہ اس کا بالکل پہلا تجربہ تھا اور اتنا قریبی حادثہ کہ وہ خود ذہنی طور پر ہل کر رہ گیا تھا۔ آپ جاؤ گڑیا، جا کر بات کرو، ان کا ذہن بٹاؤ، پتہ ہے نا آج کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ پریشان ہیں، کھانا تک نہیں کھایا۔ زینت نے ہر حربہ ناکام جاتے دیکھ کر پوروا سے کہا۔ حویلی والوں کی ضد پر وہ حویلی جانے کو بھی تیار نہیں ہوا تھا، اور ایسا صرف پوروا کی وجہ سے کیا تھا اس نے۔ پوروا کو بھی اس سے ہمدردی محسوس ہوئی، سر ہلا کر کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ سامنے ہی زمین پر بیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ پوروا نے سنبھل کر قدم اٹھاتے ہوئے اس سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر قالین پر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھا۔ فکر بھی ہو رہی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا۔ کتنی دیر گزر گئی، وہ بولنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ عیسیٰ نے اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیل کو روشنی میں شفاف نرم تاثرات سجائے وہ اپنے ازلی لاپرواہ حلیے میں سامنے تھی۔ عیسیٰ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ عیسیٰ کے جلتے دماغ میں نرم پھوار کی طرح وہ الفاظ پہنچے تھے، بے جان ہوتے سر جسم میں جان سی پڑی تھی۔ سب کو حق دیتی ہو، میں بھی پریشان ہوں، آج مجھے حق نہیں دو گی؟ عیسیٰ نے خفگی جتائی تھی، اس کی آواز بہت دھیمی پڑ رہی تھی۔ اس کی فرمائش پر پوروا لب کاٹتی ہچکچاہٹ میں مبتلا ہوئی تھی۔ عیسیٰ نے اس کے دونوں کلائیاں تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے بازو اپنی گردن کے گرد پھیلا کر اس کے گرد اپنے بازو باندھ لیے۔ آنکھیں موندے سکون سے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ سانس جیسے اب کھل کر آئی تھی۔ دن کے وقت جب سے وہ حادثہ ہوا تھا، کسی کندھے کسی سہارے کے بغیر وہ اکیلا بیٹھا پریشان ہو رہا تھا۔ اب کہیں جا کر شام ڈھلے من پسند کندھا میسر آیا تھا۔ پوروا جو سب کو آگے بڑھ بڑھ کر حق دیتی تھی، آج اس کے گلے لگانے پر عجیب گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی تھی۔ اسے شرم آ رہی تھی اور ایسا پہلی بار محسوس ہو رہا تھا۔ کیا آپ ڈر گئے تھے آج؟ پوروا نے اس کا سرد حصار محسوس کیا تو ہچکچا کر پوچھا تھا۔ شاید ڈر گیا تھا موت سے۔ کون نہیں ڈرتا پوروا؟ اگر میں نہ نکلا ہوتا گاڑی سے تو جانتی ہو نا آج میں نہ ہوتا۔ عیسیٰ دھیمے لہجے میں بولتا، اس کا نرم نازک سا وجود اپنی باہوں میں محسوس کرتا اسے مزید خود میں بھیج گیا۔ پریشان چہرے پر زندگی کا احساس بن کر دھیمی سی مسکان ابھر کر معدوم ہوئی۔ خوف جانے لگا اس مروری وجود پر وہ حق رکھتا تھا۔ وہ قریب تھی، اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکن بھی وہ محسوس کر رہا تھا۔ کتنا اچھا اور میٹھا سا احساس تھا۔ اس کے کندھے پر سر ٹکائے سکون سے بیٹھا رہا۔ اس کے الفاظ پر پوروا ساخت ہوئی تھی۔ مرنے کی بات اسے ڈراتی تھی، اب کسی کو مرتا ہوا دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ دل بے ترتیبی سے شور کر اٹھا، اللہ نہ کرے ایسا نہیں کہیں۔ وہ بے ساختہ جھرجھری لے کر بولتی عیسیٰ کو متوجہ کر گئی۔ وہ سر اٹھا کر اس کے پھولے گلابی گال پر نرمی سے لب رکھ گیا۔ ایک بار، دو بار، بار بار وہ بہت نرمی اور احتیاط سے چھو رہا تھا۔ پوروا جیسے خواب سے جاگی تھی، دل کی یکدم بدلتی کیفیت پر وہ گھبرا گئی۔ اسے دھکا دے کر دور کرتی وہ کپ کپاتی ہوئی پیچھے کھسکی، آنکھیں گھبراہٹ سے پھیلی ہوئی تھیں۔ عیسیٰ نے اپنی بےتابی پر خفت سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ بالکل سرخ پڑتی پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ آج اس کے قریب ہونے پر اسے
الگ سا احساس ہوا تھا، اپنائیت اور نرمی کا۔ دل کی دھڑکنوں نے ترتیب ہی بدل ڈالی تھی۔ آج تو وہ گھبرا گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ وہ شرمندہ ہوتا نرمی اور لگاوٹ سے بولا۔ اس بار اس نے کچھ نہیں کہا تھا، پھر بھی اس نے کچھ نہیں کیا تھا، پھر بھی وہ نادم ہو گیا تھا۔ پوروا پر نئی حقیقت کا انکشاف ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ عیسیٰ نے مکہ بنا کر زمین پر مارا تھا، اسے ٹارچر کر کے۔ جب پیار جتائے گا تو وہ پیار کو بھی ٹارچر ہی سمجھے گی۔ وہ یہ سوچ کر بددل ہوا۔ اب اپنی غلطی سمجھ آ رہی تھی۔ اسے نرمی سے اپنے قریب کرنا چاہیے تھا، اپنے جنون خیزی سے سہما کر رکھ دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا پوروا اس کی منزل پر ہم قدم ہونے پر پریشان ہو گئی ہے۔ محبت دو طرفہ ہو رہی تھی، اور جب یکدم دل کروٹ بدلے تو یہی ہوتا ہے۔ پرفسوں ماحول میں کچھ وقت پہلے جو جذبات اس کے اندر امڑ رہے تھے، بھاپ بن کر بیٹھ گئے۔ پوروا کا نرم لمس اور خوشبو بھرا حصار اس کے ارد گرد سکون بن کر پھیل گیا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ آئرہ اچھی تھی، ساتھ رہی، وقت گزارا، مگر اس کے لیے ایسا کبھی فیل نہیں ہوا تھا۔ اسے اپنے ماحول کے مطابق ڈھالنا چاہا، مگر وہ نہیں مانی تو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ مگر پوروا کو وہ نہ ٹوک رہا تھا، نہ اس کے حال پر چھوڑ رہا تھا۔ وہ غصہ کر جاتا تھا، مگر اندر سے اس کی ہر روز پہلے سے زیادہ محبت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ تھینکس فار یور میجیکل ہگ مائی کیٹ، آئی ایم فیلنگ بیٹر ناؤ، یو آر مائی لو۔ تمہارے جادوئی گلے لگنے کا شکریہ میری بلی، اب بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ تم محبت ہو۔ شدت و جذبات سے پر میسج پوروا کو بھیج کر اٹھا اور بستر پر لیٹ گیا۔ خود پر کمبل پھیلاتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا میسج پڑھتی پوروا تکیے میں منہ چھپا گئی۔ گال شرم سے تپ اٹھے تھے۔ پتہ نہیں پہلے کیوں ڈرا دیا کرتا تھا وہ، حالانکہ جب نرمی برت رہا ہوتا تھا اچھے سے زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا تھا۔ وہ خود مسکرائی۔ محبت ہو رہی تھی۔ اب جب جدا ہونے کا وقت قریب پہنچ گیا تھا، قسمت ان کی مسکراہٹوں پر متعصف ہوئی۔ پوروا اکتائی ہوئی سی عیسیٰ کا کمرہ چھان رہی تھی۔ موبائل گھر بھول گیا تھا، پھر جانے کس کے نمبر سے اسے کال کر کے حکم دے دیا، میرا موبائل اٹھا کر اپنے پاس رکھو۔ موسیٰ اور حدیث لالا کی کال آئی تو بتا دینا موبائل بھول گیا ہوں، ورنہ وہ کال نہ اٹھانے پر پریشان ہوں گے۔ اب وہ جانے کب سے اس کے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی، موبائل مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اپنے نمبر پر اسے کال بھی کر لی، مگر شاید موبائل سائلنٹ پر تھا۔ ثنا بیگم جو کچھ وقت پہلے ہی وہاں پہنچی تھی، زینت کو کمرہ ریڈی کرنے کا کہہ کر کمرے کی طرف بڑھی۔ لنچ ریڈی کرنے کا کہہ کر کمرے کی طرف بڑھی۔ ارادہ تھا کچھ ریسٹ کریں، کچھ سفر کی تھکان تھی، کچھ عیسیٰ کی پریشانی میں رات بھر سو نہیں پائی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کھڑی پوروا کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ کندھوں سے قدرے نیچے تک جاتے شہد رنگ بالوں والی گلابی سی گڑیا، ٹراؤزر شرٹ پر عیسیٰ کی ہوڈی لاپرواہی سے پہنے کھڑی۔ تم کون ہو اور درازے کیوں چھان رہی ہو؟ یہ تو عیسیٰ کا روم ہے نا؟ ان کا سر گھوم رہا تھا۔ اسے غور سے دیکھا تو یاد آیا وہ پریان کی بہن تھی، مگر یہاں کیوں تھی؟ میں پوروا ہوں جی یہ روم ان کے ہی یوز میں ہے، پوروا نے سادگی سے بتایا، لیکن سامنے ٹھہری عورت کون تھی اور کیوں یہ سوال کر رہی تھی وہ نہیں سمجھ پائی۔ تم پریان کی بہن ہونا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ عیسیٰ کے روم میں اسی کی ہوڈی پہنے تم یہاں کر کیا رہی ہو؟ ثنا بیگم کا حیرت سے کہا جانے والا جملہ آخر میں کرختگی اختیار کر گیا۔ وہ گھبرا گئی۔ عیسیٰ جی نے کہا تھا ان کا موبائل وہ بھول گئے تھے تو میں، اس کی وضاحت ثنا بیگم پر بھاری پڑی تھی۔ عیسیٰ موبائل بھول گیا تھا تو کیوں لینے آئی تم؟ یہاں کیوں ہو؟ کون لایا ہے اس گھر میں تمہیں؟ کب سے ہو یہاں؟ وہ سنجیدگی سے بولتی اس کی طرف بڑھی۔ پوروا سہم گئی۔ ماں تو بیٹے سے بڑھ کر تھی، عیسیٰ جی کے ساتھ آئی تھی، ہم یہاں کچھ دن پہلے آئے تھے۔ وہ گھبرا کر جواب دے رہی تھی، ویٹ، تمہاری آنے کی ڈیٹ کے بعد سے کہیں ایسا تو نہیں کہ تم عیسیٰ کے پاس ہو؟ انہیں یقین نہیں تھا، مگر پھر بھی ٹھڑک کر سوال کیا، اور وہ ہچکچا کر سر ہاں میں ہلاتی کچھ دور ہوئی۔ ان کی تو ہستی ہل کر رہ گئی، دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ عیسیٰ نے جو پنک بلی کا ذکر کیا تھا، کہیں وہ اپنے خدشے پر انہوں نے سر جھٹکا۔ کون جانتا ہے تم عیسیٰ کے پاس ہو؟ کس نے بھیجا اس کے پاس؟ کس حق سے ہو اس کے پاس؟
کڑے تیوروں سے اسے گھورتی تفتیشی انداز میں پوچھنے لگی تھی وہ۔ حدید بھائی چھوڑ گئے تھے ان کے پاس، انہیں پتہ ہے کہ وہ بول رہی تھی، جبکہ ثنا بیگم کا دل ڈرا۔ خانزادہ یہ کون ہوتا ہے میرے بیٹوں پر اپنے فیصلے تھوپنے والا؟ پہلے موسیٰ کو اپنی بہن تھما دی، اب عیسیٰ کو اپنی بیوی کی بہن کے لیے پھنسا رہا ہے۔ بات سنو لڑکی، یہ جو تمہارا اور تمہاری بہن کا پلان ہے میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ عیسیٰ پر ڈورے ڈالنے سے وہ کبھی نہیں ملے گا، مار ڈالوں گی میں تم دونوں کو اگر ایسا گھٹیا کام کیا تو۔ وہ بھری ہوئی شیرنی کی طرح غرائی تھی۔ پوروا ڈر کر پیچھے ہوئی۔ ابھی تو نکاح کا نہیں بتایا تھا تو یہ حال تھا۔ وہ چپ سادھ گئی۔ نہایت نیچ خاندان ہے تم لوگوں کا تو، ماں باپ مر گئے اور خالہ نے ان کاموں پر لگا دیا۔ اس کی اپنی بھی برسوں پہلے سے حویلی پر نظر تھی۔ خان ارباز کا قتل نہ ہوا ہوتا تو ویسے کیا خوب کھیل کھیلا ہے۔ وہ بھی شادی ٹوٹنے کی کہانی سنا کر حویلی میں گھس گئی اور تم یہاں میرے بیٹے کے پیچھے لگی ہو۔ وہ سرد لہجے میں جتنے سخت الفاظ ہو سکتے تھے بولتی چلی گئی۔ پوروا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نہیں آنی ایسی نہیں تھی، اپیا ایسی نہیں ہیں، آپ غلط بول رہی ہیں آنٹی۔ پوروا نے کپکپاتے لبوں سے ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہی تھی۔ شٹ اپ، سب جانتی ہوں کتنے اچھے لوگ ہو۔ تمہاری بہن حویلی میں ملکہ بن کر گھومتی ہے، حویلی کا وارث اس کے قدموں میں ہے، پھر تمہیں کیوں یہاں پھینک رکھا ہے؟ دوسری بہن ملک کے باہر بیٹھی ہے، تم لاوارث ہو کیا جو یہاں بیٹھی ہو؟ ان کے اعصاب چڑک رہے تھے، بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کو زندہ گاڑ دیں۔ ترچھی نظروں سے اسے دیکھا، کمسن اور حسین وہ پریان سے کئی زیادہ خوبصورت تھی۔ دودھیا رنگت میں گلابیاں چھلک رہی تھیں، چمکتی شہد رنگ آنکھیں شفاف کانچ کی طرح چمک رہی تھیں۔ اگر پریان جیسی لڑکی خانزادہ کو اپنا دیوانہ بنا سکتی ہے تو سامنے کھڑی وہ حسین صورت تو دنیا بھلا دے گی۔ میں جا رہی تھی اپنی اپیا کے پاس، عیسیٰ جی نے میرے ٹکٹ پھاڑ دی، انہوں نے نہیں جانے دیا۔ پوروا نے بھر آئی ہوئی آنکھوں سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھا جو اس وقت دنیا کی ظالم ترین عورت لگ رہی تھی۔ اس کی بات پر ثنا بیگم کا تنفس بگڑا۔ بیٹا ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا تھا، ایک بہو تو زبردستی سر پر ڈال دی گئی تھی، مگر عیسیٰ پر اپنے سب ارمان پورے کرنے تھے انہیں۔ جا رہی تھی تو عیسیٰ کو بتانا ضروری نہیں تھا، سب چالاکیاں جانتی ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ تنفر سے بولی۔ پوروا رک رک کر چلتے دل پر ہاتھ رکھے لرزتی ٹانگوں کو حرکت میں لائی اور کمرے سے نکلنے لگی تھی جب انہوں نے پھر روکا۔ اگر ذرا سی بھی غیرت ہے نا تو اس کمرے میں نہیں، اس گھر میں سے چلی جاؤ۔ تمہاری بہن نے جو چال چلی ہے اسے خود رخصت کروا کر لے گئے تھے، اسی لیے قبول کر لیا، مگر تم یہ خیال دل سے نکال دو کہ کبھی تمہاری عیسیٰ سے شادی ہوگی۔ بہنیں نہیں رکھ سکتی تو کوئی رشتہ دار یا کسی جاننے والے کے ہاں چلی جاؤ اور عزت سے زندگی گزارو، شکل گم کرو اب اپنی۔ وہ نخوت سے بول کر سر جھٹک گئی۔ پوروا نے ان کی بات پر آنسو روکے تھے۔